का राबता मदीने वाले के दिल से जुड़ा है। इस चीज को समझिए। आज ये किबला नकीब महफिल साहब बड़े बड़े स्टेजों पे पढ़ते हैं, ये मेरी बात की तईद करेंगे। आज के दौर के अंदर हजरत कोई बंदा अपनी तरबियत करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप किसी रेड़ी वाले को कह के देख लो, यार ये रोड है, गाड़ियों ने गुजरना है, इधर रेड़ी खड़ी ना करो, वो भी आपको काटने को पड़ेगा। किसी गाड़ी वाले को आप कह लो कि यार यहां से मखलूके खुदा ने गुजरना है, आप यहां पे गाड़ी खड़ी ना करो, वो भी काटने को पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता मैं केड़ी गाड़ी में बैठा हुआ हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, कभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपने देखा सियालकोट में किसी पराठे वाले को रोका हो? इधर रोका जाता है तो रक्षा लेकर रोका। बता ये रहा हूं हजरत, तरबियत करवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर किसी ने 6 क्लासें पढ़ ली है, वो भी कहता है कि जिस मकाम पे मैं पहुंच गया हूं आप मुझे कोई ना समझाए। किसी ने मास्टर कर लिया है, वो भी कहता है जिस मकाम पे मैं पहुंच गया हूं मुझे कोई ना समझाए। किसी के पास कोई योद्धा आ गया है, वो भी कहता है जिस मकाम पे मैं पहुंच गया हूं मुझे कोई ना समझाए। यानी बंदा ये समझता है कि जिस मंजिल पे आ गया हूं यही मंजिल है, आगे कोई मंजिल नहीं है। तो फिर हमने अपने बड़ों से क्या सीखा है? इकबाल तो ये फिक्र दे के गया। इकबाल ने कहा मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर। केड़ा तलाश करता जी उस सजदे को, मुझे बताओ। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं हजरत, यकीन करो मुझे बड़ा दुख होता है, हम मिन हैसुल कौम शख्सियत परस्त बन गए और नफ्स परस्त बन गए। मेरी बात को समझिएगा जो मैं कहने लगा हूं। कितनी देर हो गई आपको यहां पे आके बैठे हुए? कम अज कम नहीं तो हजरत 2-2.5 घंटे आप तमाम अहबाब को यहां पे हो गए हैं। आप में से सबकी कैफियत ये बता रही है, जिस तरह उन्होंने नकाबत की, आपने ज़ौक़ का इज़हार किया, सबकी कैफियत ये बता रही है कि आप सुनने के लिए आए हुए हैं। लेकिन मेरा एक जुमला अगर दिल के ऊपर लगे ना तो आप तड़पेंगे। देखो नफ्स कितना शरारती है, 2.5 घंटे इत्थे बिठा छड़े ते नहीं कहता घर जा, 2.5 घंटे इधर बिठाया है, कहता ना घर जा, बैठा रहे, अभी और लुत्फ आएगा और मजा आएगा। यही नफ्स 10 मिनट इशा वास्ते नहीं खिलाता। ये मेरी बात का गुस्सा ना करना, यही फिक्र है। अगर आप ये नहीं ले, वासफ अली वासफ का एक जुमला तड़पा देने वाला है। देखे ना मैं यहां पे बैठा हूं, उन्होंने मुझे कहा लामा साहब नौजवान मजहबी स्कॉलर तशरीफ लेके आए हैं, तो मैं यहां पे बैठ के सोच रहा था यार इतने बड़े नकीब ने मेरे बारे में ये कहा है, तो देखो इज्जत बढ़ती है, देखो एहतराम पहले से ज्यादा बढ़ता है कि यार ऐसे बंदे ने ये इस तरह का प्रोटोकॉल दिया। वैसे मैं बैठ के सोच रहा था। तो फिर आप खुद सोचो 1450 साल बाद इस पुरफितम दौर के अंदर वो यार मामूली सा बंदा मामूली से बंदे की तारीफ कर दे, वो भी कुर्ब अता कर देता है। 20 साल हो गए हुजूर के जिक्र की महफिलों में आते हुए, क्यों नहीं कुर्ब नसीब हुआ? सोचो यार किस तरफ हम जा रहे हैं। वासफ अली वासफ, जितने बुजुर्ग आए हो, जितने जवान आए हो, ये हाथ जोड़ के पी ले, खुदा का वास्ता है अपने हाथ से अपना कबाड़ा ना करो। वासफ अली वासफ ने लिखा, उसने कहा अगर जिक्र हबीब वस्ले हबीब का सबब ना बने तो फिर अकेले बैठ के सोचना मुस्तफा का जिक्र भी किया कि नहीं। ये मामूली अमल नहीं है जिक्र हबीब। ये सिटी प्लाजा आप तमाम अहबाब जानते हैं, सिटी प्लाजा अंजुमन ताजरान के नायब सदर वहां पे आए हुए थे। इस दफा रबीउल अव्वल की नशिस्त में उन्होंने मुझे दावत दी, मैं वहां पे गया। अब मेरे शेख ग्रामी जो है उनका बड़ा ताल्लुक था किबला कीम अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से, और किबला कीम साहब ने अपना जुब्बा भी मेरे शेख ग्रामी को अता किया। शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खालिद महमूद किलानी दामत बरकातुहुल कुदसिया। तो हजरत वाला मुझे नहीं पता था कि वो किबला कीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद है। ये बताने लगा हूं कि बंदा उनका जिक्र करे तो रूज ना मिले। इस बात को समझिएगा। खालिद साहब, मैं एक दफा भी मुलाकात नहीं हुई, यकीन करो रात से मैं उस बंदे को सुन रहा हूं। मैंने जहां पे जोहर पढ़ी है उस इमाम ने भी उनके लिए दुआ की, और कभी वो मुझे याद नहीं है कि वो कैंट की सरजमीन पे आए हो। क्या वजह है कि आपने खालिद साहब के स्टेटस लगाए हुए हैं? क्या वजह है? हर बंदे का दिल गमगीन है। अरे ये मदीने से पैगाम आता है, प्यासा बंदे को जिंदा नहीं रखता, कोठियां बंदे को जिंदा नहीं रखती, मेरी गुलामी बंदे को जिंदा रखती है। इस चीज को समझो जरा दोस्तान मोहतशम, जो दर्द आपको देना चाह रहा हूं। तो बता ये रहा हूं कि मैंने ना गुफ्तगू के दौरान किबला कीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ना बात सुनाई। अब जब महफिल खत्म हो गई तो नौजवान आए, उन्होंने कहा जी सेल्फी लेनी है। वो सेल्फियां लेने लग गए। जिस ऑफिस में जाके बैठना था ना,
تو گھومنے والی کرسی جو مین کرسی تھی وہاں پہ انجمن تاجران پاکستان کے جو نائب صدر تھے نا ان کو بٹھایا گیا. اب اگر یہاں پہ کرسی ہے نا میری جگہ یہاں پہ بنی ہے, میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا تو انہوں نے نا ایک لڑکے کو اشارہ کیا, کہتے ہیں کرسی لے کے آؤ. کرسی وہ لے کے آیا, کہتے ہیں ادھر رکھو. ادھر رکھ کے سب کے سامنے, وہاں پہ سارے رہنما بیٹھے تھے سب کے سامنے, مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ادھر آؤ. میں گیا اپنی کرسی پہ اٹھ کے نا, مجھے کہتے ہیں تسی ایتھے بیٹھو میں ایتھے باؤں گا. میں کہا حضور تہاڈی داڑھی چٹی ہے تے میں ایتھے ہی بہ جانا, نہیں عزت بڑی ہے. انہوں نے بھلا مینوں کی کیا, ہن سننا جملہ. انہوں نے کہا تانوں تاں ایتھے بہال لگا تسی میرے پیر دا ذکر کیتا ہے. اس بات کو سمجھو بھائی. اب اس پہ آپ بولنا کہ اگر دل پہ بات لگے. میں جہاں پر جمعے کی نشست کے اندر میں نے کہا, اور میں کہا سارے سوچو یار, مرید کے سامنے پیر کا ذکر کر دیا جائے وہ بھی اپنی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. تو جب مرید پیر سے اتنا پیار کرتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم اللہ سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. سمجھ آ رہی جو میں رنگ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں؟ میں آج کسی کا ذکر نہیں کروں گا, یقین کرو آج کے کسی بابے کا میں ذکر نہیں کروں گا. میری ایک فکر آپ لے کے جانا جو میں آپ کے قدموں میں کیا, آپ کے دل کے اوپر رکھ کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میں کتنا بڑا نام ہے جنید بغدادی کا, بولو سارے آپ ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مشائخ میں آپ کا نام آتا ہے. اپنے مریدوں کے ساتھ آپ پہنچے بغداد تو لوگوں سے پوچھتے ہیں بتائیں جی بہلول کدھر ہے جی؟ لوگوں نے کہا یہ تو دیوانہ سا شخص ہے, اسے مل کے کیا کرنا ہے. لیکن یاد رکھنا ہم عام لوگ ہیں نا, ہم ظاہر دیکھتے ہیں, اچھا جی ظاہری کیفیت ٹھیک ہے, سونا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, لیکن یاد رکھنا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اندر دیکھتے ہیں, وہ اندر دیکھتے ہیں. میں نے یہاں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں چہرہ ہی بڑا چمکتا ہے جی, چہرہ ہی بڑا سونا ہے. اور میں کہا چہرہ بندے کا سونا ہو, صحابہ کے بارے میں بکواس کرے, اس حسن کو گٹر کے اندر ڈالو. کیڑی باتیں کرتے ہو؟ اگر یہ چٹی چمڑی ہو نا یہی حق میں ہونے کی دلیل ہے تو سارے انگریزوں کو مانو, وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. نہ دوستو یاد رکھنا ہم نے اسی کو ماننا ہے جو صدیق سے بھی پیار کرنے والا ہو, جو عمر سے بھی پیار کرنے والا ہو, جو عثمان سے بھی پیار کرنے والا ہو, جو حیدر کرار سے بھی پیار کرنے والا ہو. اور ہمارے بڑوں نے یہ ہمیں بتایا ہے, ہم نے یہ نہیں لکھا نہ ہمارے بڑوں نے پڑھایا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ مصطفیٰ کی قسمت اچھی ساتھی ابو بکر جیسا ملا, مصطفیٰ کی قسمت اچھی ساتھی عمر جیسا ملا. میرے استاد فرماندے گن پترا جملہ ہے جی نہیں کہنا کہ نبی دی قسمت اچھی ساتھی ابو بکر جیسا ملیا, کہنا ایم جے اینا دی قسمت چنگی آقا مصطفیٰ جیسا ملیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اٹھاؤ دونوں ہاتھ, نعرہ تحقیق, حق جاریہ, نعرہ تحقیق, حق جاریہ. یہ آپ کو اب دیکھو جنید بغدادی کن کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں؟ بہلول سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ کہ میں آپ کو پیغام دے, اب پیر رہ گئے سیلفیاں جو گئے. آج پیر صاحب سے ملاقات ہو گئی, او بھائی پیر کو بہ کے تو سکھیا کی. ہم تو یہ تماشے روز دیکھتے ہیں حضرت, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے. اچھا جی فلاں صاحب میرے والد صاحب کی نا کل شریف پہ وہ دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, او دے ابے واسطے دعا ہو رہی ہوندی ہے تے او دا دھیان کیمرے لے ہوندا ہے, ایم پی اے دے نال میری تصویر آ جی. تینوں اپنے ابے دا خیال نہیں ہے تے آنا نہیں, تیرے ابے دا کتوں خیال ہونا؟ مجھے بتاؤ, نہیں بے ادبی حضرت ہے؟ سوچو آپ, ہاتھ رب دی بارگاہ چ کھلارے دے نے, دھیان تصویر والے ہے. آئے تم پیر کی بارگاہ کے اندر ہو, اگر پھر بھی ذہن کے اندر یہ آپ کے کرولا کی چابی ہے, ساری زندگی پیر کے قدموں میں بیٹھا رہا, تینوں کانکھ نہیں لبنا. رب کی رضا کے لیے جاؤ, جانا ہے تو ہے جو رب کی رضا کے لیے جائے. مسلم شریف کی حدیث ہے, اور میں تو قوم کو کہتا ہوں نبی پاک دا فرمان سن کے بھی سبحان اللہ کیا کرو, قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کیا کرو. ہے یہ ہے وہ باتیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, رستے میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتہ انسانی شکل میں تھا. کدھر جاتے ہو؟ فلاں سے ملنے کے لیے. کیوں جاتے ہو؟ ذاتی کام ہے نہیں, وہ رب سے پیار کرتا ہے اس لیے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. فرمایا مبارک ہو, رب نے بھیجا ہے, تو رب کی وجہ سے اسے پیار کرتا ہے, اللہ نے تجھے بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیا ہے. کبھی جا کے دیکھو تو صحیح ہے. لیکن کیا ہے, ایک بات آپ کو بتاؤں,
کیوں نہیں ہمیں حضرت جا کے بھی فیض ملتا؟ خواجہ نظامالدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، 4 مہینے تک بیٹھا رہا، کوئی رنگ نہیں چڑھا، اور ایک بندہ آیا 1 دن ہی کے اندر رنگ چڑھ گیا۔ وہ 4 مہینے والا کہتا ہے حضرت یہ آپ پنجابی سمجھ لیتے ہو نا، سننا ذرا۔ کہنے لگا انہوں 1 دن چ رنگ چڑھ گیا تو مینوں 4 مہینے چ نہیں چڑھیا۔ کہنے لگے گل اس طرح دی ہے، تو گلیاں لکڑا رکھ کے بیٹھا دا ہے تاں نہیں بلیاں، انہیں آندھی سکی رکھی ہے بل گئی ہے۔ اے جڑا پڑھ کے بیٹھا ہوندا نا میں چودھری میں ملک، او پھر انج اینا بھول جاندا وے، جس کو میں کی ہوا لگی نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بہلول سے ملنے کے لیے آ رکھے ہیں، اور جا کے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نا چھوڑو جی دیوانہ سا شخص ہے، آپ نے فرمایا اسی کے لیے آئے ہیں۔ کہا جی بتاؤ جی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں جگہ پہ، پھر ہوگا اگر ملنا تو وہاں چلے جائیں۔ مریدوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچتے ہیں تو بہلول کو دیکھتے ہیں، اور جا کے کہتے کیا ہے بہلول کو؟ السلام علیکم۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ انہیں اتھے بھی تو ایک گل دسا، ادھر جو بندہ اسلام میں پہل کرتا ہے نا، اگلا بندہ سمجھتا ہے یہ مجبور ہے، یہ مطلبی ہے۔ روحانیت کو تباہ کرنے والی یہ چیز ہے، اگر آپ اپنے علم کی وجہ سے یہ کہو اگلا میرے نہ سلام لے، میں کیوں سلام لوں؟ یہ آپ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ باتیں آپ کے اوپر سے گزریں گی، کبھی اندر رکھ کے دیکھو آپ کو پتہ لگے ہے۔ بندہ کہتا ہے نا نماز بھی پڑھی تو سکون نہیں ملیا، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل حسن میں آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو یہ کہتا ہے ریڑھی والا میرے نہ سلام لے، میں وہ فلاں بندہ ہے چھوٹا میرے سے، وہ میرے سے سلام لے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نبی پاک کے فرمان پہ آپ نہ بولے مجھے بڑا دکھ ہوگا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ ہے، نبی پاک نے فرمایا پتہ ہے اسلام میں پہل کون کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسلام میں پہل وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہوتا ہے۔ کیا کہنا، کیا بات! اگر کوئی آ کے آپ سے اسلام میں پہل کرتا ہے نا، سمجھو رب نے نیڑے کیتا ہے، یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ حضرت جنید جا کے کہہ رہے ہیں بہلول کو السلام علیکم، آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ حضرت بہلول کہنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا نام جنید ہے۔ انہوں نے کہا وہی جنید جو بہت بڑا پیر ہے، بڑے مرید ہیں، بڑا شور ہے؟ انہوں نے کہا جی وہی جنید۔ اب ذرا غور کرنا توجہ سے بس۔ حضرت بہلول کہنے لگے آپ اتنے بڑے پیر ہیں، آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ کہہ سکتا ہے ادھر حضرت کوئی کسی پیر کو کہ آپ کو پینا آتا ہے؟ 5 منٹ کے اندر مرید آپ کو حلال کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یاد رکھنا، آج کل کا عمل اگر کوئی پیر کرے خلاف سنت ہو، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ یہ نکلو ان چیزوں سے باہر۔ ہمارے پیر نے یہ کہہ دیا اللہ دیا بندیا پیر دا کلمہ پڑھے یا مصطفیٰ دا کلمہ کیا پڑھے؟ بات ہے قبلہ! لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سنو دوستو میں جو کہنے لگا ہوں ہے، ادھر حضرت پیر کا حجت بنایا جاتا ہے، پیر کا کلمہ پڑھا۔ میں ایک بات نہ آپ کو سناؤں ہے، توجہ رکھیے گا ذرا، کتنا بڑا نام ہے میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یہ معمولی شخصیت ہے، جب یہ بریلی جانے لگے، احمد رضا جیسی شخصیت اپنے مریدوں سے یہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے پنجاب کا شیر ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور یہ کن کے مرید تھے؟ کوٹلہ شریف میاں میر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پیر ہے میاں شیر محمد صاحب، آپ مرید ہیں، پیر ملنے کے لیے جا رہا ہے مرید سے، اور پیر صاحب جس سواری پہ سوار تھے اس سواری کے ایک قدم کے ساتھ گھنگرو تھے، گھنگرو۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب وہ گھنگرو دیکھے تو پیر صاحب کے سامنے ہی اتارے تو کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور تا لائے نے مصطفیٰ دی سنت تو ثابت نہیں، تا لائے نے مصطفیٰ دی سنت خلاف نے، اے اللہ دے جنت آنکھو سبحان اللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں مسلکن اور عقیدتن محبت کا اظہار آپ نہ کرو گے تو مجھے یوں لگے گا کھوٹ ہے کوئی ذرا برابر آپ کے اندر ہے۔ اب ان کے پیر نے یہ نہیں کہا اے ان شیر محمد تو سانو دسے گا کہ سنت کی ہوندی ہے تے خلاف سنت، نہ نہ نہ، آپ نے شاباش دی۔ کہتے کیا ہے؟ اے ہو جے مرید ہون تے پیر گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ پیر جنانیاں کو کٹاندا ہے، انہوں پوچھو پیر جی کتوں ثابت ہے؟ حضرت پوچھو تو صحیح کیا پیر دا کلمہ پڑھیا جے؟ تو یاد رکھیو جے پیر نے جہنم چ جانا تو تساں بھی نہ نہیں جانا۔
اگر ماننا ہے تو الیاس قادری جیسے پیر کو ماننا ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ماننا ہے تو پاپا خادم حسین رضوی کو مانو جو 10 سپارے روز پڑا کرتا تھا اور خدا کی عزت کی قسم باپے جیسا درنا بھی کسی نے نہیں دیا, اس جیسا جنازہ بھی کسی کا نہیں ہوا. اور اس کے تو عرش نے بتایا یہ وہ لوگ جو مصطفیٰ سے وفا کر کے جائیں اللہ مرنے کے بعد قبر میں وجود کو بھی سلامت رکھتا ہے, دنیا میں ذکر کو بھی سلامت رکھتا ہے. کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ میری طرف آپ نے رکھنی. میں نا بسا اوقات نا ترلا نہیں پانا چاہیے. آکھو جی تسی لبیک یا رسول اللہ دے بندے ہو جنہاں نے ظہور دا نعرہ نہیں نہ لایا وہ پھر سیاسی پارٹیاں چ جا کے انی زور دا نعرہ لاندے نے, پھر وہ اگلے کال بھی نہیں چوک دے. اصل والی گلا نہیں, میں تو تماش بھی نہیں روزانہ دیکھتا ہوں یہ والی. ہمیں لوگ آ کے بتاتے ہیں اللہ دے بندے ہو یاد رکھے ہو ایتھے نہیں جے چوکدا پیا تو قبر چ بڑھ جاؤ گے تو کتے فاتحہ پڑھنی ہے تیرے واسطے. قبر میں بھی مصطفیٰ نے کام آنا ہے, حشر میں بھی مصطفیٰ نے کام آنا ہے. اور یاد رکھو یہ نبی جب اٹھایا کرو, میں حضرت آپ کی بارگاہ جتنے بھی آئے ہو ناد نبی کا ذکر کروانے کے لیے لوگوں کا ترلا ڈالو. چکو جی ہاتھ ہے اللہ دے بندے میٹر لوانا ہے تو جا کے سویر تو لے کے شام تک کھلوندے رہندے ہو, سڑک بنوانی ہوئے تو 6 گھنٹے کھلوتے رہتے ہو. لبیک کا نعرہ لگا, یہ TLP کا نعرہ نہیں ہے, یہ ہر اس کا نعرہ ہے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. یہ کیڑی بات ہو گئی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو حضرت میری بات سن لے پوری ذرا, میری بات سنیں, میں آپ ہی لواں گا نعرے. یہ نعرہ لگوایا جائے, لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی پارٹی کا نعرہ ہے. میں کہا پا جی پہلے غور تے کرو وہ آخدا پیا کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تے اج تو آخ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں قبر چ آکھن گے چھڈ دیو میرا جی. آنکھ تے صحیح دل تو تے آنکھ ہے. اوے میں تو کہتا ہوں اے ہاتھ چکنا فیل جے, اے عمل جے. شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا, کہتے ہیں خراسان کا بادشاہ تھا اور کہتے ہیں ایک دن میدان میں فوج کو اکٹھا کیا, اس نے فوج دیکھی, صرف ذہن میں خیال آیا کاش میں مصطفیٰ کی حیات ظاہری میں ہوتا, سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتا. اب اس پہ میں کوئی بولے نہ بولے, یہ لبیک والا تم ذرا بولنا مجھے پتہ لگے کہ تم لوگوں کے اندر ابھی بھی عشق کی حرارت اسی طرح کی موجود ہے. اب کیا تھا, صرف خیال آیا کاش میں مصطفیٰ کی حیات ظاہری میں ہوتا, سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتا. جب دنیا سے چلا گیا کسی نے پوچھا جی کیا بنا ہے, اس نے کہا جس عہدے پہ تھا ماریاں چنگیاں ہو جاندیاں نے. وہ اس قبر میں جا کے پتہ لگا ہے ایک دفعہ بھی ان کی عزت کا خیال آ جائے تو رب کتنا خیال رکھتا ہے. تو جی ترلا پا کے کرانا ہے تو پھر حضرت ترلے نہیں جی اتنے چلتے ہیں, اتنے اخلاص چلتا جی. سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر اس رنگ میں پہلے کہا میں فکر آپ کو کوئی اور دینے کے لیے آیا ہوں, لیکن بات کہا حضرت بیلول رحمت اللہ تعالی نے کیا کہتے ہیں جنید بغدادی کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں. انہوں نے کہا جی بتاؤ, سنو ذرا کسی عالم سے پوچھ کے دیکھ لو یہی آداب بتائے گا. انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا, دوسرا ادب یہ ہے لقمہ چبا کے کھانا, تیسرا ادب یہ ہے اپنے آگے سے کھانا, چوتھا ادب یہ ہے کسی کے لقمے کی طرف دھیان نہ ہو, پانچواں ادب یہ ہے پہلے بھی ہاتھ دھونا بعد میں بھی ہاتھ دھونا. اب یہ جو نسبت والے ہو نا, یہ جو پڑھے لکھے احباب ہیں, یہ سننا. پھر بیلول نے جب یہ سن لیا نا سارا کچھ, وہاں سے اٹھتے ہیں کہتے کیا ہے ایڈا وڈا پیر ہے, کھان دے آداب نہیں آتے. حضرت جنید نے تو نہیں آکھیا میں تے احادیث مبارکہ دی روشنی چ بیان کیتے ہیں. جنید کو پتا تھا بیلول میں کچھ ہے, منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر. بیلول یہ کہہ کے نا چل پڑے, وہ پھر پیچھے جانے لگے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کہہ لے حضور دیوانہ سا شخص ہے, وقت ضائع کر رہے. آپ نے کہا نہیں ایسا جانا ہے. اور یہ یاد رکھنا جی پیر کوئی گل آکھے تو مان جایا کرو. ہے تے بھا جی اینیاں پیراں دی نہیں منیاں جاندیاں, ہن اج کل جنیاں مریداں دیاں منیاں جاندیاں, ہاں جی انہاں دیاں منیاں جاندیاں نے. حضرت یہ تعریف ایک اس طرح کی ہے, واصف علی واصف کو میں اس لیے پڑھتا ہوں, وہ بہت بڑا سمندر ایک کوزے میں بند کرتا ہے. کہتا ہے جی میرے سے کسی نے پوچھا جی مرید کسے کہا جاتا ہے؟ ہوں جڑے مرید ہو نا سنو ہے, واصف علی واصف نے کہا میں نے جواب دیا مرید اس کو کہا جاتا ہے جڑا شیخ تے مر جائے. جہاں اپنی سٹوریاں لے کے چلے نا, نہیں شیخ جی انج نہیں انج کر لو, نہ پھر اس کو پتا ہے کہاں پہ جانا ہے, نہ مرید کو پتا ہے کہاں پہ جانا ہے. تو وہ کیا تھا, مرید کہنے لگے ظہور دیوانہ سا بندہ ہے, وقت ضائع کر رہا ہے, تو ہم کسی اور راہ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے کہا نہیں ہم نے اسی کے پیچھے جانا ہے. بیلول پھر آگے جا کے کسی مقام پہ بیٹھے,
اور حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے گئے، پھر جا کے کہتے ہیں السلام علیکم، پھر بہلول نے آکے وعلیکم السلام، پھر حضرت بہلول نے پوچھا۔ اب یہ بات وہی سمجھے گا جس نے ساری گفتگو ابھی تک توجہ سے سنی، تڑپو گے آپ ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا ہمارے بڑے کس طرح کے۔ حضرت بہلول نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جنید بغدادی کہنے لگے حضور اوہیاں جنہوں کھان دے اداب نہیں آتے۔ پھر نہیں تعارف کرایا وہی جنید جسے بڑے مرید نے، پھر نہیں تعارف کروایا وہی جنید جو بہت بڑا پیر ہے، کہنے لگے وہی جنید ہوں جس کو کھانے کی اداب نہیں آتے۔ جب حضرت بہلول نے دیکھا نا یہ تو نفس پہ ٹوکا چلانے والا ہے، نفس کے خلاف چلنے والا ہے، پھر انہوں نے گل ودائی، کہنے لگے اچھا اگر آپ کو کھانے کے اداب نہیں آتے بولنے کے اداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ، کسی عالم سے پوچھ کے دیکھ لو یہی روایت پڑے گا، یکلم الناس علی قدری قولی، حضور نے فرمایا لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ حضرت جنید نے بھی یہی کہا لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا۔ بہلول پھر اٹھے، کہتے ہیں آپ اتنے بڑے پیر ہیں، نہ کھانے کے اداب آتے ہیں نہ بولنے کے اداب آتے ہیں۔ یہ رنگ کیڑا کتھے جی رنگ لبدا جی رنگ دسو سارے۔ یہ میری ایک بات یاد رکھنا، ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا نا فطرت پھر ایسی باتیں کدھر ملتی ہیں؟ اگر ہم نے بھی کہیں پہ ضمیر بیچا ہو تو پھر یہ نہ کہوں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جیڑا پیر مصطفیٰ دی امت جب گاڑ پیدا کرے وہ پیر تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پیر وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی امت کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ بابا فرید کے پاس ایک بندہ کیا لے کے آیا تھا؟ کینچی لے کے آیا تھا۔ آپ نے کہا پہلیا قبول تے کر لینے اگوں آئی تے سوئی لے کے آئی، وہ سوئی لے کے آیا۔ آپ پہلے سے زیادہ خوش ہوئے۔ آپ اس نے کہا حضور کینچی مہنگی سوئی سستی جئی، سوئی دیتی ہے تے بہتا خوش ہوتے پیو۔ کہنے لگے کینچی کٹن دا کام کر دیئے، سوئی جوڑن دا کام کر دیئے۔ مصطفیٰ دے غلام توڑتے نہیں، مصطفیٰ دے غلام جوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید، کیا بات ہے کیا بات۔ نقش بندی انہیں بھی کلمہ زور دا پڑھے آجے، قادری اس نے بھی کلمہ زور کا پڑھا ہے، اتاری ہے اس نے بھی کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، سیفی ہے اس نے بھی کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، سوروردی ہے اس نے بھی کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ اللہ دے بندے جے تیری نہیں انہاں دے نال لگ دی تو حضور دی کم از کم نسبت دی حیا کر لے۔ حضرت میں جس سطح پہ بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایک ایک جملہ آپ سمجھ رکھے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو اگلا دور آ رہا ہے پھر حضرت یہ بھی نہیں سنبھالا جائے گا جس طرف ہم چل نکلے ہیں۔ اقبال نے ابھی نہیں کہا تھا، اس نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، رب تجھے میری طرح سخت میں اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کی آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیتا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا ہے جو مسلمانوں کو شخصیتوں کو پوجنے والا بنا دے، پیسوں کو پوجنے والا بنا دے، سلطانوں کو پوجنے والا بنا دے، اس کی امامت فتنہ ہے، اس کی امامت کمال کی ہے۔ جو پیسوں کا پجاری نہ بنائے امت کو مصطفیٰ کا غلام بنائے ہے، یہ ہے اصل امامت جو اقبال درس دے کے گیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کیا کہہ کے اٹھ گئے؟ انہوں نے کہا جی بولنے کے اداب بھی نہیں آتے ہیں، یہ کہہ کے پھر آگے کو چل نکلے۔ حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے کو جاتے، پھر حضرت بہلول بیٹھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا حضور وہی ہیں جنہوں نہ کھان دے اداب آندے نہ بولن دے اداب آندے۔ پھر انہوں نے کیا گل ودانی چاہیے، ادھر ایک بات نہ کہوں گا، آپ کسی عالم سے پوچھو جنت کدھر ہے، علمی جواب یہ ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا جنت کدھر ہے، انہوں نے کہا پہلا قدم نفس کی گردن پہ رکھو دوسرا جنت میں ہوگا۔ چلتا جی کوئی نفس دے خلاف بولو تو صحیح۔ میں ابھی آتے ہوئے نا میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت بائی بستامی کہندے نے میں ایک دن اپنے نفس نو باہر کڈ لیا تو چھپکلی نہیں تارا دا سی ہے، کہندے نے صرف تون زندہ ہی باقی سارا نفس مریا دا سی ہے۔ کہندے نے میں اس نو آکھیا گردن والے کو نا جس کی گردن زندہ تھی، میں کہا تو کس طرح زندہ ہوئے ہیں، تیری خوراک کی ہے؟ انہیں کہا میری خوراک ہے جدو لوکی آ کے تہاڈے ہاتھ نہیں چومدے تے ذرا جی خوشی آندی ہے، یہی خوراک جی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لوگوں کے سامنے نا کھانا کھا رہے تھے،
تو لوگوں نے کہا ویکھو باجدید بستامی رمضان دا مہینہ جی ایڈا وڈا پیر ہے تو روزہ بھی نہیں نے رکھیا تھا. پورے شہر نے باتیں کی. جب واپس آپ گھر آئے نا تو دیکھا نفس مر گیا دا سی ہے. مرید کہنے لگے حضور لوگوں نے تو گلاں بڑیاں کیتیاں نے ہوں تو کام بڑا خراب ہوئے گا. فرمایا یہ جدھر مرضی جائیں ہم اس کو لگام ڈالنا چاہتے ہیں اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اے حضرت بڑا سوکھا کام جی ہاتھ چکانا, اے بڑا سوکھا کام جی ہاتھ چموانا, اے بڑا سوکھا کام جی جوتیاں چکانا. بشر یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ پہنچے, سارے کوئی حضرت وجود کا کوئی حصہ چوم رہا ہے, کوئی بازو چوم رہا ہے, کوئی کمر چوم رہا ہے. آپ بیٹھ کے سب کے سامنے رونے لگ پڑے. کہنے لگے تساں مینوں رب دا یار سمجھ کے مینوں چومیا ہے تے تانوں تے اجر لب جانا ہے, تے جے میں او دا یار نہیں تے میرا کی بننا ہے. تساں تے ساڈیاں جُتیاں چمدے ہو, نبی دا عشق بیان کردا ہے. جی اسی عشق نہیں کیتا تے پھر ساڈا کی کباڑا ہونا ہے. اس بات کو سمجھنے گئے ہو میرے دوستو, اس لیے یہ رنگ آپ کو دے رہا ہوں. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, سنو ذرا یہ رنگ آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ حضرت بلول, حضرت جنید بغدادی, حضرت باجدید بستامی, ایمین اقبال نے ان سب کا اکٹھا ہی ذکر کیا. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ نہ کھانے کے آداب آتے ہیں وہی نہ بولنے کے آداب آتے ہیں. جب حضرت بلول نے دیکھا بندہ تو نفس کے خلاف بڑا جہاد کرنے والا ہے, کہنے لگے چلو یہ بتاؤ سونے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آتے ہیں. انہوں نے کہا جی سناؤ. انہوں نے کہا جی شاہ پڑھ کے نا فوراً بسترے پہ چلا جانا, ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو جانا. بلول پھر اٹھے, کہنے لگے سونے کے آداب بھی نہیں آتے. اگر آپ یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہو, میں تو پہلے ان کو کہہ کے آیا تھا میں تو 35 منٹ تقریر کروں گا. ان کو انہوں نے کہا علامہ صاحب گھنٹہ بھی تقریر کرو ہے. میں کہا حضرت آپ مجھے 15 منٹ کہو گے میں 13 منٹ کے اوپر چھوڑ دوں گا. اب دیکھو جب دونوں نے کہا کہ آپ کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے, حضرت جنید بغدادی نے دامن پکڑ دیا. کہتے ہیں اگر مجھے نہیں آتے تو آپ پہ بتانا واجب ہے, آپ بتائیں کہ سونے کے آداب کیا ہے. سنو بہلول نے کیا کہا. انہوں نے کہا جو باتیں آپ نے بیان کی ہے یہ فروعی ہے, اصل نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر اصل بتائیں کہ کھانے کے آداب کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا کہ کھانے کے آداب کیا ہے, آپ نے کہا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا, لقمہ چبا کے کھانا, اپنے آگے سے کھانا. اب یہ جملہ ایک بندے کو بھی سمجھ میں آئے, بول اگر چاہنا لیکن ہاتھ ضرور اٹھانا کہ بات سمجھے ہو. بلول کہنے لگے جو باتیں آپ نے بیان کی ہے وہ فروعی ہے. کھانے کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے بندہ کھانے سے پہلے غور کرے اے لقمہ حلال نہ کھان لگا یا حرام نہ کھان لگا ہوا ہے. بات ہے, کیا بات ہے, اللہ اکبر, کیا بات ہے, ہاں 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 کیا بات. آپ خود سوچو دوستو, جے جنید بغدادی نہیں متکا لگا لیتے نہیں جی میں نے تو یہ پڑھا ہے تو یہ جواب ملنا تھا. یہ ہے منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. انہوں نے جب جواب سنا تو تڑپے, کہنے لگے پھر بولنے کے آداب بھی بتائے. اور یاد رکھنا میری بات کو وہی اپنے دل پہ جگہ دے گا جو بندہ اس بیماری سے خالی ہے. توجہ ہے آپ احباب کی. ہم نے یہ رنگ دیکھے ہیں پاجی. حضور نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. اے نبی پاک دا فرمان یہ ہے. ہم نے یہ رنگ دیکھا پاجی, جس کلام پہ بہتے پیسے آ رہے ہوں اسی پاجی ادھر ہی معاملات کر دینے ہے کہ نہیں. میں گجر خان تھا تو انہوں نے کہا جی مختصر سے معاملات ہیں. وہ مختصر سے معاملات کی ہونے سن حضرت وہ سٹنے شروع کیتے نے, انہیں پاجی علی پاک دا ذکر کرنا شروع کر چھڑے. علی پاک کری جائے. میں نے بعد میں کہا یار جس بندے نے دل چ علی نہیں او دے نال وڈا بے ایمان کوئی نہیں. تو میں نے کہا یار علی پاک دے ذکر دا 50 روپے مول پائے. یہ میری بات کو سمجھو, علی پاک کا ذکر دا 100 روپے مول پائے. اے ایمان اے عشق, اللہ حضرت کو نہیں کہا گیا تھا جتنے پیسے احمد رضا کما سکتا تھا کما کوئی نہیں سکتا. نہیں کہا گیا تھا نان پارا کا سردار آ رہا ہے لکھو چند جملے اگلی زندگی سنور جائے گی. لیکن احمد رضا نے کہا لکھوں گا ضرور, نان پارا کے سردار کے لیے نہیں. احمد رضا لکھے گا تو نبیوں کے سردار کے لیے لکھے گا. ایسا کلام یہ نقیب محفل صاحب بھی کہیں گے. آج کی اس دور کے اندر کوئی شاعر لکھ نہیں سکتا. احمد رضا نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول غار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں
सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, कितना नाजुक मरहला है। कहते हैं वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं, वही नूर हक, वही जिल्ले रब, उन्हीं से सब, उन्हीं का सब, नहीं उनके मिल्क में आसमां, के जमीन नहीं के जमा नहीं, आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में खजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लाओ कोई माई का लाल ऐसा ऐसे जुमले लिखे, जनाब में चमन, चमन में समन, समन में बपन, बपन में दुल्हन, सजाए मिहन, प्यासे मिनन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफी, अलीलो रसी, रसूलो बनी, अतीको वसी, गनीजो अली, सदा की जुबां तुम्हारे लिए। वसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक में साको समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए। वो कंज़े नहा, ये नूर फशा, वो किम से आया, ये बज़्म फका, ये हर तनजा, ये बागे जना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़हूर नहा, क़ियाम जहां, रुकूए महा, सुजूद शहा, नियाज़े यहाँ, नमाज़े वहाँ, ये किसके लिए? या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये तागो सफर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे नाम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे पदा तुम्हारे लिए। जुमले देखो, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खूर को फेर दिया, के हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। तभी अहमद रजा ने कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदगा अहले दुअर रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। इसी का तर्जमा बाबा रिजवी ने किया। बाबा रिजवी कहता था ना, कौन कहता है करम उनका है महदूद, लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात ना कर जरा होश में आ और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। इस दर पे हाल हुआ हुस्ने तलब का, जो ली मेरी पर पर के कहा और भी कुछ मांग। जो ली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग जरा हो। क्या बात है, क्या बात। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नहीं और ऊंची, नारा रिसालत, नारा रिसालत। क्या बात किबला, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। ये आखिरी शेर किबला फिर अता कीजिए। हाँ करूं मद गयाल दुअर रजा, पर इस बला में मेरी बला, करो मद गयाल दुअर रजा, पर इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। सल्लू अलैहि अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हुजूर के टुकड़ों पे पलने वाला आला हज़रत यही बोल रहे हैं, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। मिलके जरा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक क्या बात है। लब्बैक। अल्लाह के बंदो, ये मेरी बात याद रखना, इतने बड़े स्टेज पे पढ़ने वाला कभी किसी के लिए इतने तरले नहीं डालता। पता नहीं मेरी किन्नी को गल्ला चंगी लग रही, ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं आखो सुभान अल्लाह। ये मेरी बात याद रखना, इस बात को समझो है, अपने वास्ते तरला पाना और होता है, किसी वास्ते पाना और होता है। समझ आ रही बात की है? ये जो आपको वो कह रहे हैं ना, वो उनके अंदर भी कुछ है, कुछ छोरे अंदर ही होता है जिदा कुछ राबता होता है। अल्लाह की समझे हुआ है कि मैं आपकी आते हुए एक अदा पे फिदा हो गया था जब जूते आपने अपने हाथ में रखे थे। नहीं हजरत, तो मैं किबला हजरत मैं ता हजरत अपने हाथ दे अंदर रखे ने। हाय हाय, असल बात भला क्या है, देखो इत्थे जिक्र रसूल होना, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। पाजी अदब नहीं तो कख नहीं, गल याद रखियो है। हाँ जी, किसी ने देखा नहीं देखा, मैं तो कब से फिदा हो गया हूँ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
میں آپ کو بتاؤں بات یاد رکھنا، ساڑھے نالوں ود کے کسی نے ادب نہیں کرنا، نہ آل دا نہ صاحب دا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے، یہ انہوں نے ادب کی بات کی ہے۔ چلو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، آپ وہ ہیں جن کا پاکستان بنانے کے اندر بھی بڑا کردار ہے، بڑے بڑے شیوخ آپ کے مریدین کے اندر آتے ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی راول پنڈی آپ گئے تو علماء آپ کے مریدین آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو جس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی نا، وہ امام سید زادے تھے۔ نماز پڑھانے کے دوران نا ان سے ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ تھوڑا سا پانی ہونا یہ زیادہ کھڑکتا ہے، وہ تھوڑا بہت بھی کسی کو مسئلے کا پتہ ہو نا، وہ کسی پہ مسئلہ نہ چلے امام پہ چلتا ہے۔ اس نے کہہ دیا خواجہ صاحب کو تسی ایڈے بڑے مولوی ہو، اتنے بڑے عالم ہو، تو تسی انہوں نے دسو ہے جی امام دی نماز نہیں ہوئی تو ساڈی کتنے ہونی ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلے دا تے سانوں پتہ ہے، گل سیدزادے دی، میں ذرا ادب والے جملے تلاش کرنا پہ، میں ذرا ادب والے کس طرح سمجھاواں؟ پھر انہوں نے نہیں سمجھایا فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے، بہار شریعت میں یہ لکھا ہے، قدوری میں یہ لکھا ہے، نور العظام میں یہ لکھا ہے، دایا میں نہ سمجھایا کس طرح؟ اگر بات ادب والوں کو کرنے لگا نا تو پھر سمجھنا، اے نہیں آکھیا فلاں یہ ہے واجب کو ترک کر دیا ہے، یہ نہیں کہنے لگے شاہ جی تساں نماز پڑھائیے تو مزہ ہی بڑا ہے، ایک دفعہ پھر نہیں پڑھا دے۔ سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ اے ہی جی ادب حضرت کتنے رہندا جے ہے، شاہ جی تساں نماز پڑھائیے تے لطف ہی بڑا آیا ہویا ہے، ایک دفعہ تسی پھر نہیں پڑھاندے ہیں، یہ تے ہمارے بڑے ہیں، تے جنہاں ادب نہیں کیتا وہ تے موگے اپنے مان نہ دسو ہے۔ ویسے میں تمہیں پتہ میں فرقہ وارث لعنت بھیجنا، بابا ریزی صاحب دا جملہ بھابی پڑھن گے، دیوبندی پڑھن گے، انہوں نے پوچھو سانوں کہندے ہو ان کے پیچھے نہ پڑھو، بابے پیچھے کی لین گے ہو؟ وہ آپ کو کہیں گے عاشق سی ہے۔ یقین کرو میں نے وہاں پہ میں بھی چونکہ میں تو رات کا پہنچ گیا تھا ادھر، میں نے مسلک کے دیوبند کے بڑے بڑے شیوخ دیکھے وہاں پہ، ان جو لوگوں نے کہندے نے یہ نہ، میں کہا ادھر کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے بھی پتہ ہی ہے عاشق جے پڑھنا نصیب ہو گیا ہو سکتا ہے سانوں بھی معافی لگ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو دین کے لیے اللہ کے بندو جس طرح کی عقیدت آپ لوگوں کے اندر ہے، چلو ایک اور رنگ میں آپ کو بتاؤں، میرے ذہن کے اندر بات آ گئی ہے، یہ ہمیں کہا جاتا تھا نا دین چونکہ سعودی عربیہ سے چلا ہے تو لہذا جڑی گل ہو تو اتنے میلاد نہیں ہوتا تو تسی میلاد کیوں کر دے ہو؟ وہاں کے علماء نے تو کبھی میلاد کا گفتگو نہیں کی، وہ تو کبھی جلوس نہیں نکالتے۔ تو میں کہا اتنے سلمان خان نچ کے آیا جی، اتنے تو مولوی نے تو ادھر بھی نہیں گل کی تھی، پھر وہ بھی پیروی کرو نا، تماشا بنایا ہوا ہے۔ آپ غور کرو جس سرزمین پہ جناب محمد مصطفیٰ نے دین کے لیے پتھر کھائے ہیں، ہے کوئی وہاں کا ایک مولوی جس نے کہا محمد بن سلیمان صاحب بی بی فاطمہ الزہرا کے روزے پہ آپ کے بڑوں نے بلڈوزر چلائے، اس بغیرتی کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ نچن والا بندہ نچن والا، کہندے نے انگلاں دے نشان دے رہے ہاتھ دے وچ لانے نے۔ سوچو تسی، میں کہا جاؤں ادھر میلاد نہیں ہوتا، میں کہا اس پر بھی آؤ نہ بحث کرو آ کے۔ خدا کے بندو یاد رکھنا میری بات کو، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا گڈی بدل لیا بدل لئی، مکان بدل لئی بدل لئی، سائیکل بدل لیا بدل لئی، عقیدہ اہل سنت نہ بدلی، انہیں قبر چ بھی کام آنا، انہیں حشر چ بھی کام آنا وے۔ کیا بات ہے بابا جی، آپ کی خیر ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ میں دین کے لیے جو نہیں بولتا اسٹیج پر بیٹھنے والا اس سے بڑا بغیرت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جو دین کے لیے نہ بولے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں حضرت کس ایک مسلک کا مجھے بندہ بتاؤ جس نے کہا ٹھیک ہوا ہے، سری لنکا کو آگ لگائی گئی ہے، میرے نبی پاک نے منع کیا ہے، یہ جتنے جوان آئے ہو یہ حدیث سن کے جاؤ، جس طرح کے حقوق میرے آقا مولا نے دیا دے کوئی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کوئی معاہدے کے تحت مسلمان ریاست میں کوئی اقلیت رہ رہی ہو، فرمایا اس پر اگر کوئی اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کے بوجھ ڈالے، اس کو تکلیف پہنچائے، فرمایا کل قیامت والے دن اس اقلیت کی طرف سے اس ظالم سے جھگڑا میں محمد کروں گا۔ میں تو اس وقت نہیں بولا کیونکہ پھر کہتے ہیں جی مولوی جلتی پہ کام کا کام کرتے، میں اس وقت نہیں بولا، لیکن آپ میرا حق ہے میں آپ کو بتاؤں، مجھے بتاؤ نہیں مارے جوانوں نے سٹیٹس لگائی ہے، کون کہتا جی ٹھیک ہوا ہے؟ سب کہتے ہیں غلط ہوا ہے، ساڈے جوانوں نے کی سٹیٹس لگائے۔ اب ہم سری لنکا والوں کو کس طرح بتائیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب ہم کس طرح بتائیں گے عالم کو اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نیوزی لینڈ دے اندر 50 مسلمان پون چھڑے انہوں نے، ان کی وزیر اعظم تو نہیں کہا کہ اب ہم بھی دہشت گرد ہو گئے، ہم بھی انتہا پسند ہو گئے۔ حضرت کینیڈا پڑھی لکھی ریاست سمجھی جاتی ہے، نئی مسلمان فیملی کے اوپر رمضان میں اس نے گاڑی چڑھا دی ہے، ان کے وزیر اعظم تو نہیں کہا ہم انتہا پسند ہو گیا، اب ہم کس طرح پورے قوم کو بتائیں اور پورے عالم کو بتائیں ہم بھی امن چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو داں پہ لگانے کے لیے دین ہی رہ گیا، داں پہ لگانے کے لیے اسلام ہی رہ گیا، کرتوت اپنے چنگے نہیں اور باتیں دین کو کرتے ہو۔ یاد رکھنا ساری دنیا بھی دین اسلام
इस्लाम की मुखालफत में आ जाए। मेरे आका मौला ने फरमाया वो दिन दे के जा रहा हूं, वो दीन दे के जा रहा हूं जिसका दिन भी दिन है, रात भी दिन है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ओए जो बाबेरी वास्ते तो बोल छड़ो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अगर उन बाबों तक मेरी आवाज जा रही है तो हजरत बोलना बंदा है भी नहीं जी है भी मेरी गल याद रखे हुए। इसलिए गैरतमंदी का पैगाम दिया, अल्लाह के बंदो दीन आस्ते नहीं खलोवोगे तो तुही सारे भी आइंस्टाइन बन जाओ ना, तुही तरक्की नहीं कर सकते है। ये मेरी बात याद रखना, मुसलमान दीन के लिए खड़ा नहीं होगा, जुतियां बजन गई हैं। इस ऐसी जुतियां आपको तसव्वुर नहीं किया, आगे आगे देखो होता है क्या दीन से। हजरत याद रखो, जिन्होंने तो हजूर ना वफा करनी है उन्होंने तो जनाजे ने दसना हजूर दा गुलाम जा रहे हैं, तो जिन्होंने वफा नहीं ना करनी है फिर उन्होंने कहना अपने भी जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आए। तो मैं कहा ला लेनी सी ना लो उन्होंने नाल। इसलिए मैं बस औकात ना, अब मैं बड़ी देर हो गई है, मैं कोई इतने जज्बात में आके गुफ्तगू नहीं अब करता है। लेकिन तो लोग मुझे पहले कहते थे कारी साहब तुसी बड़े जज्बाती हो जाते हो। मैंने उस वक्त भी 3 साल पहले जब तकरीर की मेरा जिसम मेरी मर्जी के ऊपर, मेरे अपने मुक्तदियों ने मुझे कहा लामा साहब एडी सख्त तकरीर की थी। मैंने उस वक्त ये कहा था भाजी थोड़ी यूनिवर्सिटियां ऐसे ऐसे कंजर किस्म के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जो मुसलमानों के अंदर से अल्लाह रसूल को निकाल रहे हैं, मुल्हदियत की तरफ लेके जा रहे हैं। उदो उन्होंने कहा ये तकरीर बड़ी सख्त है। और या मकबूल जानने का सालाना की बुनियाद पे 7 लाख बंदा हो गया थोड़े पाकिस्तान जिन्हें अल्लाह रसूल के वजूद का इनकार कर छड़े। है कोई इस पे बात करने वाला? मुल्हदियत के ऊपर है। जो रब रसूल अंदरों कट दोगे तो फिर तो भैन भैन नहीं लगेगी है। नहीं आपके मुल्क के अंदर एक बाप ने अपनी बच्ची के साथ ज़िना किया, नहीं 6 साल बच्ची के साथ ज़िना हुआ, 6 महीने की बच्ची के साथ ज़िना हुआ। इससे बढ़ के भी क़यामत आपने क्या दी? यही क़यामत है जो देख लिया आपने है। फिर पूछो दिल नू ए भाजी एडे वड्डे करतूत होए ने, जमीन क्यों नहीं खुली? फिर तेल दा मुफ्ती आखेगा ओ फर्ज़े इसियां से हमने कभी किरारा ना किया, दिल अफसुर्दा उन्होंने कभी हमारा ना किया, हमने तो बहुत की जहन्नुम की तजवीज़ पर उनकी रहमत ने गवारा ना किया। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। याद रखना इस्लाम तुम्हारे सर मोंडों पे नहीं है। असी इस्लाम का नाम लैके खाना लिया चो। हमें लोग कह देते हैं मोहसिन अहले सुन्नत, दरवेश अहले सुन्नत। हमने क्या काम किया जी मसलक के लिए? मसलक का काम तो बाबा रिजवी करके गया। इनका नाम लो हजरत, इनके नारे लगाओ है। हमने क्या काम कर दिया? हम तो अभी आएंगे, ये 10-15 हज़ार जेब में डाला तो वो गए। हमने क्या काम किया दीन के लिए? मारे उस बंदे ने खाई है। मैं यकीन करो मैं कभी सोचता हूं, मैं क्या बाबे ने धोन नहीं दी हुजूर वास्ते, हाथ नहीं दिते मुस्तफा वास्ते, बाबे ने कोई जिस्म का टुकड़ा नहीं दिता मुस्तफा वास्ते, सिर्फ बोला है मुस्तफा के लिए। 1.25 करोड़ बंदा इकट्ठा करके मालिकों ने बता दिया है देखो जो सिर्फ बोलने कितना नवाजते हैं तो जरा धोन दे दे उन्होंने कितना नवाजते होंगे। बेशुमार 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 बेशुमार। आप भूल गए होंगे बात कहां से चली थी, कहां पे गई थी है, लेकिन मुझे पता है। उन्होंने कहा बोलने के आदाब बताएं। उन्होंने कहा जी बोलने के आदाब ये हैं लोगों की अक्लों के मुताबिक नहीं, बंदा बोले तो रब रसूल के लिए बोले। ते जे इत्थे आके मैं वेखदा ना लब्बैक दे नारे बहुते लगदे पे ने, ते लै भी इत्थे तकरीर भी ओली होनी चाहिए। फिर मैं गया सा, क्योंकि तुहानू तो नहीं पता मेरे अंदर की है, उन्होंने तो पता है ना। मैं तो फिर भंडोकत आता सा। अगली गल सुनो, उन्होंने कहा जी सोने के दाब भी फिर आप बता दें। ये जितने आए हो ना अब सुन के जाना। इधर लोग दुआ करते हैं या अल्लाह आलम इस्लाम के इतिहाद अता फरमा। इत्थे महल्ले वाले इकट्ठे नहीं होंगे, तुसीं आलम इस्लाम का इतिहाद करन चले दे। 4-4 जलूस एक महल्ले चो निकलते हैं। सोचो यार कब हजरत हमने इकट्ठा होना? दीन के नाम से जो इकट्ठा ना आए उन्हें दुनिया के नाम से इकट्ठा होना। उन्होंने कहा बताएं सोने के दाब क्या है? सुनो जितने बुजुर्ग आए हो, जितने छोटे बच्चे बड़े आए हो। उन्होंने कहा सोने के दाब में से सबसे बड़ा अदब ये है बंदा दिल की तरफ गौर करके सोए। नबी पाक के किसी गुलाम का बुग़्ज़ रख के तो नहीं सोने लगा। अल्लाह दे बंदे एक दूजे नाल प्यार करो है। और तुहाडे मुखालफ ही है तां सलाम नहीं लिया करो। हजूर दा कलमा पढ़िया इन्नी कोई याद कर लो। एक मोची के बारे में मैंने पढ़ा, वो अल्लाह के वली थे, तो उनको आके ना इलाके के बंदे ने पूछा तुहानू किस तरह वलायत लब गई, तुसीं ते दिन राती जुतियां सींदे हो। तो उन्होंने बोला क्या जुमला कहा था? उन्होंने कहा जेड़ा भी जुती समान आया ना असनीयत ही सीती है हजूर रसूलुल्लाह दे गुलाम दी जुती है। अल्लाह ने वलायत अता कर दी। सिर्फ आखिरी बात मैं करूँगा, खुदा का वास्ता है, अगर आप चाहते हो ना कि हजूर की बारगाह में मकबूल हो जाए,
मुसलमानों के चेहरों पे खुशियां बांटो। की करो? खुशियां बांटो है यार, मेरे आका दा गुलाम है। वो निकलो फिर मैं बात फिर कहीं से कहीं निकलेगी। मैं सिर्फ आखिरी बात, मुझे पता है 2 नाथा भी है, मैंने उनको कहा था, मैं कहा जब मैं पढ़ा हूँ ना आपकी मेहरबानी किसी को ना लाना, क्योंकि फिर साड़ा की है इत्थे जिक्र यार हो रहा होंदा वे, असी सारे उन्हां नाल वेखण लग पैंदे, उन्हां नाल वेखण लग पैंदे।